اللہ کا کرم ہمت کا علم موجوں پہ قدم میرا. السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ایچ ڈی. پاکستان بحریہ. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جہاں دنیا کے بلند ترین پہاڑی سلسلے عطا کیے ہیں، وہیں پاکستان کو 1000 کلومیٹر سے زائد طویل ساحلی پٹی بھی عطا کی، جو مشرق میں سرکریک سے لے کر مغرب میں جیوانی تک پھیلی ہوئی ہے. عالمی قوانین کے تحت پاکستان کی اپنی سمندری حدود ہیں. اس کے علاوہ سمندر کے اندر 2,40,000 کلومیٹر سے زائد رقبے پر محیط خصوصی معاشی زون، اس کے ساتھ اضافی طور پر 50,000 مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا کانٹیننٹل شیلف ہے. یوں پاکستان کے پاس سمندر میں بھی ایک بڑا رقبہ موجود ہے، جس میں موجود سمندری حیات اور طے میں موجود معدنیات پر پاکستان کا حق عالمی سطح پر تسلیم کر لیا گیا ہے. پاکستان کو اپنے سمندری حدود کی حفاظت کے علاوہ خصوصی معاشی زون اور کانٹیننٹل شیلف میں موجود وسائل کی حفاظت اور سمندری تجارتی راستوں کو محفوظ بنانے کے لیے ایک مضبوط اور پروفیشنل بحری افواج کی ضرورت ہے، اور اس کام کو پاکستان بحریہ بھرپور طریقے سے سر انجام دیتی ہے. ویورز، اگر پاکستان کے مشرق میں دیکھا جائے تو بھارت کی ایک بڑی اور مضبوط بحریہ موجود ہے، جبکہ مغرب میں بحیرہ عرب میں موجود پاکستان کے قریب ترین ملکوں ایران، عمان، متحدہ عرب امارات سے لے کر افریقہ تک کوئی قابل ذکر میری ٹائم قوت موجود نہیں ہے. پاکستان بحریہ کو 4 سطحی جنگ کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. پاکستان بحریہ سطح آب، زیر آب، زمینی اور فضائی کارروائی کرتے ہوئے اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور اس کے پاس چھوٹے بڑے بحری جہازوں کی تعداد 100 سے زائد ہے. پاکستان بحریہ اور اس کے ذیلی ادارے میری ٹائم سیکیورٹی فورس کے زیر استعمال بحری جہاز برطانیہ، امریکہ، چین، ترکی اور دیگر ملکوں میں تیار کیے گئے ہیں، جبکہ ٹیکنالوجی کو منتقل کرنے سے متعلق معاہدوں کے بعد متعدد بحری جہازوں کو کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس میں تعمیر کیا گیا ہے، اور یہ سلسلہ تاحال جاری ہے. پاکستان بحریہ کے زیر استعمال بحری جہازوں کو ان کے حجم و صلاحیت کے لحاظ سے مختلف کلاس میں ترتیب دیا گیا ہے. پاکستان نیوی کے پاس فرگیٹ، اٹیک کرافٹ، ڈسٹرائر موجود ہیں. اس کے علاوہ میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے پاس پیٹرولنگ بحری جہاز بھی ہیں. پاکستان بحریہ کے متعدد اسکواڈرن ہیں، جس میں نواں اسکواڈرن معاونت کے فرائض سر انجام دیتا ہے. اسکواڈرن کا مقصد سمندر میں موجود شپس تک ایندھن، خوراک اور دیگر ضروری اشیاء کی فراہمی کے علاوہ نیول ہاربر میں ڈریجنگ کرنا بھی شامل ہے. پاکستان بحریہ کے 2 سب سے بڑے بحری جہاز پی این ایس معاون اور پی این ایس نصر اسی اسکواڈرن کا حصہ ہیں. سمندر میں موجود مائنز کی صفائی اور تربیت کے لیے بادبانی شپ بھی اسی اسکواڈرن کا حصہ ہے. ڈسٹرائر اسکواڈرن. پاکستان بحریہ کے 2 ڈسٹرائر اسکواڈرن ہیں، جس میں 25 اور 18 ڈسٹرائر اسکواڈرن شامل ہیں. ان اسکواڈرنز میں پاکستان بحریہ کے متعدد بحری جہاز شامل ہیں، جو مختلف طرح کے خودکار اور نیم خودکار اسلحے سے لیس ہیں. اسکواڈرن میں موجود بحری جہازوں پر مختلف نوعیت کی توپیں فٹ ہیں، جبکہ یہ بحری جہاز مختلف رینج تک مار کرنے والے فضائی، سطح آب، خشکی اور زیر آب اہداف کو نشانہ بنانے والے میزائل، تارپیڈوز اور ڈیتھ چارج سے لیس ہیں. پیٹرن اسکواڈرن. اس میں برق رفتار اٹیک کرافٹ شامل ہیں، جس میں چھوٹی مگر کاری ضرب لگانے کی صلاحیت رکھنے والی بوٹس ہیں، جو میری ٹائم سرحدوں کی حفاظت کے علاوہ دشمن کو فوری طور پر نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے. صرف یہی نہیں بلکہ دشمن کے علاقوں میں گھس کر کارروائی کی صلاحیت بھی اس کے پاس موجود ہے. پاکستان بحریہ سب میرین سروس. سطح آب سے نیچے جنگ لڑنے کے لیے سب میرین کا استعمال کیا جاتا ہے. پاکستان بحریہ کی سب میرین کمانڈ 1964 میں قائم کی گئی. خطے میں پاکستان نیوی پہلی بحری قوت تھی جس نے سب میرین کمانڈ بنائی. اس وقت پاکستان کے پاس 9 آبدوزیں موجود ہیں، جو حشمت کلاس آبدوز، آگسٹا 70 اے کلاس سب میرین پر مشتمل ہے، جبکہ اٹلی کے ڈیزائن کردہ 3 میجٹ کلاس سب میرین بھی موجود ہیں. پاکستان کی آگسٹا 90 آبدوز سب سے جدید ہے، جو سمندر میں زیادہ گہرائی تک جانے کے علاوہ زیادہ عرصے تک زیر آب رہ سکتی ہیں. یہ آبدوزیں اینٹی شپ میزائل سے لیس ہیں. پاکستان نے زیر آب اپنی حربی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے چین کے ساتھ جدید اور تیز حرکت کرنے والی آبدوز کا معاہدہ کیا ہے. کہا جا رہا ہے کہ سن 2028 تک پاکستان بحریہ کے پاس ایٹمی آبدوز بھی ہوگی. زیر آب جنگ سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے. پاکستان بحریہ کو یہ کمال حاصل ہے
کہ اس نے سن 1971 میں زیر آب جنگ میں بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان نیوی کی وہ آبدوز آج بھی پاک بحریہ میوزیم کا حصہ ہے جس نے بیک وقت بھارت کے 2 بحری جہازوں کو نشانہ بنایا تھا، جس میں سے ایک غرقاب ہو گیا تھا جبکہ دوسرے کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ اسکواڈرن پاکستان بحریہ کے فضائی اسکواڈرن میں متعدد نوعیت کے فکس ونگ اور روٹر ونگ طیارے شامل ہیں۔ پاکستان نیوی کا ایئر بیس PNS مہران کراچی اور تربت میں قائم کیا گیا ہے، جبکہ اور ماڑا پر لینڈنگ کی سہولت دستیاب ہے۔ پاکستان بحریہ کے پاس برطانوی ساخت سی کنگ ASW اور ایلیویٹ ہیلی کاپٹرز شامل ہیں۔ یہ ہیلی کاپٹر سمندر میں نگرانی، تلاش اور امداد کے علاوہ مختلف نوعیت کے اینٹی شپ، اینٹی ایئر کرافٹ اور اینٹی سب میرین ہتھیاروں سے لیس ہوتے ہیں۔ ویورز، فکس ونگ میں پاکستان بحریہ کے پاس فوکر F-72 ATR P-3C اورین اور دیگر نگران طیارے شامل ہیں۔ ان طیاروں میں سمندر کی نگرانی کے جدید آلات، ریڈار اور حساس کیمرے موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان طیاروں میں فضا سے اپنا ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ یہ طیارے متعدد اقسام کے میزائل، اینٹی شپ، اینٹی سب میرین میزائل، ہارپون میزائل، ٹارپیڈو سے بھی لیس ہے۔ دوران پرواز یہ نہ صرف دشمن کی تلاش کر سکتے ہیں بلکہ یہ اپنے کمانڈ اور کنٹرول کو اطلاع دینے کے ساتھ ساتھ دشمن کے خلاف ابتدائی کارروائی کرنے کی بھرپور صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ اسپیشل آپریشن فورس پاکستان بحریہ سن 1965 کی جنگ سے حاصل ہونے والے تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور وار ریویو بورڈ کی سفارش پر اسپیشل آپریشن فورس کا قیام عمل میں لائی۔ ابتدائی طور پر یہ فورس نیوی میرین کہلائی، جسے پاکستان اور بھارت کے ساتھ موجود دلدلی علاقوں میں تعینات کیا گیا۔ نیوی کی فورس فضا سے سمندر، فضا سے زمین اور سمندر سے زمین یا زمین سے سمندر میں کارروائی کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ نیول میرین کے علاوہ نیوی سیل کی خصوصی فورس قائم کی گئی جو فضا، پانی اور خشکی تینوں پر بیک وقت کارروائی کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ نیوی سیل کے کمانڈوز فضا سے سمندر میں پیراشوٹ یا بغیر پیراشوٹ کے چھلانگ لگانا، دشمن کے جہازوں پر قبضہ اور بورڈنگ آپریشن کرنے کا بھرپور ہنر جانتے ہیں۔ آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کرتے رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ کیپ واچنگ اردو HD۔